إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 59 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت ایک بات سمجھا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی نبی اپنی قوم کے اندر دعوت توحید لے کے آیا، قوم کے لوگوں نے ان سے مختلف معجزات کے مطالبے کیے۔ جب کوئی قوم معجزہ طلب کرتی ہے، معجزہ کہتے ہیں ایسا کام جو عاجز کر دینے والا ہو، انسان کے بس کے اندر نہ ہو۔ جب اللہ اپنے نبی کی حمایت کے اندر انہیں کوئی معجزہ عطا کرتے تو وہی بدبخت لوگ جو معجزہ اس لیے طلب کرتے کہ اگر آپ یہ معجزہ لے آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہ سرکشی اور بغاوت میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی سنت اور قانون یہ تھا کہ اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتا، اس کا ایک فرد بھی باقی نہ چھوڑتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اہل مکہ نے مطالبہ کیا، اگر یہ کوہ صفا پہاڑی جو ہے یہ سونے کی بن جائے تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بڑی چاہت تھی کہ یہ مکے کے لوگ جو ہیں یہ مسلمان بن جائیں، کیونکہ ان سے آپ کا رشتہ داری کا تعلق تھا۔ قریش کے جتنے بھی خاندان تھے وہ رسول اللہ کے رشتہ دار تھے۔ تو جب انہوں نے مطالبہ کیا تو نبی کریم نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر، میں یہ بنا دیتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ رب العزت کسی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میں بنا دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر انہوں نے پھر بھی آپ کی نبوت کو، دین اسلام کو قبول نہ کیا تو میں ان پہ ایسا عذاب کروں گا جیسا کبھی کسی پہ نہیں کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ جو کہتے ہیں کہتے رہے، آج یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی، آپ ان میں کوئی معجزہ نہ عطا کریں۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم کو ایک معجزہ معراج عطا کیا تھا کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں آپ پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے، وہاں جا کے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ اس سورت کے آغاز میں ہم وہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ آسمانوں پہ لے گیا
اور آسمانوں پہ جا کے جو اللہ نے جنت اور جہنم بنائی ہے اور جہنم کے اندر جلنے والے لوگ اور کس کس گناہ کے سبب جل رہے ہیں نبی کریم کو دکھایا، اور ان خوش نصیب لوگوں کا بھی مشاہدہ کروایا جنہوں نے اپنی زندگی نیکی میں گزاری، اللہ اور اس کے رسولوں کی فرما برداری کی اور جنت کی نعمتوں کے اندر وہ آج عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا، لیکن اہل ایمان ہی اسے تسلیم کر سکتا تھا۔ جس کے دل میں ایمان کے معاملے میں شک بھی تھا وہ بھی سوچتا تھا یہ ممکن نہیں بھی۔ تو اللہ رب العزت یہاں سمجھا رہے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا تھا کہ ہم بھیجتے نشانیاں یعنی آیات معجزات، الا مگر ہم نے کیوں نہیں بھیجی امت محمد رسول اللہ پہ، ان کذب بها الاولون، پہلے لوگوں نے ہمیشہ اللہ کے معجزات کو ٹھکرایا اور جھٹلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 9 معجزے آئے تھے، ایک دو بھی نہیں، 9 معجزے آئے تھے، اور جب بھی اللہ کوئی نشانی عطا کرتے اس وقت فرعون گھبرا کے یہ بات کہتا کہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ ہم سے بلا ٹل جائے تو ہم آپ بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے اور مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ لیکن جب بھی اللہ نے اس بلا کو، اس مصیبت کو ٹالا، وہ پھر مکر گئے۔ اور کفر جو ہے، اہل کفر، ان کی سرشت کے اندر نہیں کہ وہ وعدے کی پاسداری کریں، یہ ہمیشہ مکر جاتے ہیں، اللہ کے معاملے میں مکر جاتے ہیں۔ اور کیا؟ تو اللہ رب العزت نے پھر ایک مثال دی، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، قوم سمود جو تھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ یہ سامنے پہاڑی ہے، یہ پہاڑی پھٹے، اس کے اندر سے ایک ایسی حاملہ اونٹنی نکلے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے پھر ان کے لیے ایسا کیا اور پھر کہا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کھانے پینے سے نہ روکنا۔ اب انہوں نے خود آزمائش مانگی تھی، ایک دن تو وہ اپنے جانوروں کو کھانا کھلاتے یا پانی پلاتے، ایک دن ناقۃ اللہ سارا کچھ چرتی، کسی دوسرے جانور کو چرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ چند دن کے بعد یہ تنگ آ گئے، انہوں نے ایک بدبخت انسان تھا اس کی ذمہ داری لگائی، اس نے اللہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، یعنی پچھلے ٹانگوں کے اندر جو پٹھے ہوتے ہیں اسے کاٹ دیا کہ وہ کھڑی نہ ہو سکے، چل نہ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں ایک چیخ کے ساتھ پکڑ لیا اور ایک زلزلہ آیا جس سے قوم کا کوئی بھی فرد نہ بچ سکا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور دی ہم نے قوم سمود کو ان کی نشانی ناقہ مبصرةً، وہ سامنے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم کوئی بھی نشانی اتارتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگ ڈر جائیں، یعنی اس بات پہ خوف زدہ ہو جائیں اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، ہم نے جب آپ سے کہا یعنی رسول اللہ سے کہا، احاط بالناس، میں نے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، لوگ میرے گھیرے کے اندر ہیں، میرے شکنجے کے اندر ہے، میں جب چاہوں جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ یہ کس کو کہا؟ رسول اللہ کو، کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ جب ہم نے آپ کے لیے کہا إِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب أَحَاطَ بِالنَّاسِ لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ جو ہم نے آپ کو چیزیں دکھائی تھی معراج کی رات، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ کیا آزمائش تھی؟ کہ جن لوگوں نے اس معجزے کو تسلیم کیا ان کا ایمان قائم رہا، جنہوں نے انکار کر دیا وہ بے ایمان ہو گئے۔ اور آج بھی جو رسول اللہ پہ یا کسی بھی نبی پہ معجزہ اس کا انکار کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ کہنا کہ جو چیز ممکن نہیں اسے کیسے مانے، یہ عقل نہیں مانتی۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل جہاں تھک جائے تسلیم کرنے سے انکار کرے، اللہ وہ کام کرواتا ہے۔ وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ اور وہ درخت جس پہ لعنت کی گئی فی القرآن قرآن کے اندر، یہ درخت ہے زقوم کا، جسے ہم اپنی زبان میں تھور کا درخت کہتے ہیں۔ اس درخت پہ اللہ نے لعنت کی، اس کا ذائقہ کوئی نہیں، اسے ہاتھ بھی لگائیں نہ تو آپ دھوتے رہیں ہاتھ، اس کی کڑواہٹ نہیں جائے گی۔ یہ نعوذ باللہ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جہنم کے اندر جو جہنمی ہوں گے ان کا کھانا یہ ہوگا۔ آج یہ پرانے بھٹوں کے ارد گرد یہ درخت لگا ہوتا ہے، اس کے بڑے بڑے اس طرح چوڑے پتے ہوتے ہیں اور ہر پتے کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، اور اس کی کڑواہٹ ایسی کہ تمہاں کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں اس کے سامنے۔ اتنا سخت کڑوا ہے کہ انسان کھانا تو دور کی بات ہے، اسے چکھ بھی نہیں سکتا، اسے ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو زبان پہ نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ نے اس درخت کو ملعون لعنتی کہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہم نے کی تھی کہ وہ خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں، باز آ جائیں، لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھنے سننے کے باوجود فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، ان کی سرکشی اور بغاوت بڑھ گئی تھی، کم نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر کسی شخص کو ایمان کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس پہ، مگر نہ انسان سارے معجزات، سارے دلائل و براہین سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتا تو یہ اس کی بدقسمتی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا بدقسمت نہ بنائے، ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ جب اللہ رب العزت کسی نشانی، کسی بات کا تذکرہ فرمائے، اسے من وعن قبول کر لینے کے اندر ہی خیر ہے۔ ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی زبان مطہرہ سے بات نکلی ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارا تسلیم کر لینا ہی ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھے، جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور اسی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ قرآن حدیث ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔